اضطراد کے ساتھ ضمناً موجود ہو۔ اضطراد کا مطلب ہے کہ جو اپنے شیوع و رواج کے اعتبار سے مشہور ہو، یعنی جو ایسا نہیں ہے کہ توسع کی بنیاد پر اس میں کبھی کبھی فی کا معنی آ جائے، جیسے دخلت الدار، یہ دارا مفعول فی بنا ہے لیکن اصطلاحی مفعول فی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اضطراد نہیں ہے۔ یعنی اضطراد یہ ہے اس میں کہ فی کے ساتھ آتا ہے، دخلت فی الدار، یہ خلاف اضطراد آیا ہے، اس لحاظ سے یہ مفعول فی اصطلاحی نہیں کہلائے گا بلکہ مفعول بہ علی التوسع کہلائے گا، یعنی مفعول بہ کا نام دیں گے اور وسعت مفعول بہ میں قرار دیں گے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ مفعول فی اس میں مصدر بھی عمل کر سکتا ہے، فعل بھی عمل کر سکتا ہے، وصف بھی عمل کر سکتا ہے۔ وصف یعنی مشتق، وصف کے تین معنی ہیں، وصف لغوی، وصف نحوی اور وصف صرفی۔ وصف لغوی اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی کسی کی صفت کو بیان کرے، چاہے مبتدا کی صفت خبر بیان کرے تو خبر کو بھی وصف لغوی کہے، چاہے صفت موصوف کی صفت کو بیان کرے تو صفت کو بھی وصف کہے، چاہے تمیز ممیز کی حالت کو بیان کرے تو تمیز کو بھی وصف کہے، حال جو ذوالحال کی حالت کو بیان کر رہا ہے وہ بھی وصف لغوی کہلائے گا۔ وصف لغوی میں ساری وہ چیزیں جو خصوصیات کو بیان کرتی ہیں، وصف، خبر، تمیز، حال، یہ سب جو ہے وصف لغوی میں شامل ہیں۔ وصف نحوی وہ ہے جو 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کی شرط ہے، وہ وصف نحوی ہے۔ وصف صرفی وہ ہے کہ جس کو ہم مشتق کہتے ہیں، اور اضافے کی بحث میں یا غیر منصرف کی بحث میں جو وصف آیا ہے اس سے مراد وصف صرفی ہے، یعنی مشتقات ہے۔ اور یہاں پر بھی جو وصف کہا گیا ہے وصف سے مراد وصف صرفی مراد لیا گیا، یعنی مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، یہ سب چیزیں شامل ہوا کرتی ہیں۔ یہاں پر صرفی مراد، وصف مراد صرفی ہے۔ بس مصدر و فعل و مشتق سب کے سب مفعول فی میں اثر انداز ہوا کرتے ہیں اور مفعول فی کو ظرفیات کی بنیاد پر ناصب ہیں۔ کبھی وہ عامل ظاہر ہوا کرتا ہے اور کبھی تقدیر میں رہ کر نصب دیا کرتا ہے۔ تقدیر میں رہے گا تب کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے تاکہ تقدیر کے فعل کو، کہ جو فعل تقدیری مفعول فی کو نصب دے رہا ہے، قرینے کی وجہ سے واضح ہو۔ جیسے کسی نے سوال کیا من نے کم سرتا، آپ نے کتنا سیر کیا، تو آپ جواب دیں گے فرسخان۔ فرسخان جو کیا اس کا قرینہ یعنی سر تو فرسخان،
بس زمان مبہم ہو یا زمان مختص ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، سب کے سب زمانے مفعول فی اصطلاحی بنا کرتے ہیں۔ زبان مبہم کا مطلب ہے کہ جس کو معین نہیں کیا گیا کسی بھی طریقے سے، بالکل مطلق و آزاد رکھا گیا۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی زمان، جیسے یوم نہیں، ہین یعنی زمانہ، وقت زمانہ، دہر زمانہ، اس میں کوئی معین نہیں کیا گیا۔ کچھ ہوتا ہے معین، جیسے یوم یا شہر یا سنہ، یہ جو ہے معین ہے۔ مبہم و معین دونوں کے دونوں مفعول فی واقع ہوا کرتے ہیں، جبکہ مکان میں مفعول فی صرف معین واقع ہوتا ہے، مبہم واقع نہیں ہوا، مختص واقع نہیں ہوا کرتا، نہیں مختص واقع ہوگا، مبہم واقع نہیں ہوگا۔ مختص مفعول فی ہے، مبہم مفعول فی نہیں ہوگا، مفعول بہ بن جائے گا۔ مبہم وہ ہے کہ جو اپنے معین ہونے کو بیان کرنے کے لیے کسی اور چیز کی طرف محتاج ہوا کرتا ہے، تب وہ معین ہوتا ہے۔ جیسے فوق تو کتنا اوپر ہے پتہ نہیں، تحت تو کتنا نیچے پتہ نہیں، خلف تو کتنا پیچھے پتہ نہیں، امام تو کتنا آگے پتہ نہیں، یمین سیدھے ہاتھ پر کتنا ہے پتہ نہیں، یسار الٹے ہاتھ پر کتنا ہے پتہ نہیں۔ جہات ستہ سب کے سب جو ہے مبہم مکان میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ فوق اسی لیے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ چونکہ اضافہ ہوا ہے، اضافے کی وجہ سے معین ہو گیا، اس لیے اضافے کی سے معین ہو گیا پھر مفعول فی بن جاتا ہے۔ اس طرح مقادیر، میل، فرسخ، برید کا مطلب ہے، برید جو ایک لفظ ہے، برید کا مطلب پوسٹ مین نہیں ہے، پوسٹ مین کا بھی ایک معنی آتا ہے انا برید الحسین جو کہا تھا نا، اس کے علاوہ برید کا ایک تیسرا معنی ہے اور اس سے مراد ہے 12 میل، یہاں پر 12 میل مراد ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو فعل کے مادہ سے اس میں مکان بنایا، جیسے مرما یعنی تیر پھینکے جانے کی جگہ، تیر مارنے کی جگہ، مثلا یہاں پر جو ہے یہ بھی مبہم میں سے شمار ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اضافے کی سے یا کسی قرینے کے سے معین نہ کیا جائے۔ تو تیسرا مطلب یہ ہوا کہ 3 مفعول فی ہے، زمان مبہم، زمان مختص اور مکان مختص، یہ 3 مفعول فی ہے، اور مبہم آئے تو اس وقت مفعول بہ شمار ہو، توسع کی بنیاد بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ الرابع من المفاعیل المفعول فیہ، مفاعیل میں سے چوتھی چیز مفعول فی ہے۔ المفعول فی کے اندر ذرا سی ترکیب کی دقت ملاحظہ فرمائیں۔ مفعول اسم مفعول، فی ہے ہی ضمیر پلٹتی الف لام المفعول کی طرف، کیونکہ الف لام المفعول موصول اسمی ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو جائے، تو فی ہے کی ضمیر الف لام کی طرف پلٹتی۔ فی ہے متعلق مفعولون ہے اور فی ہے نائب فاعل بھی ہے، تو فی ہے میں 3 خصوصیت ہیں۔ نمبر 1 متعلق مفعولون، نمبر 2 نائب فاعل، اور نمبر 3 فی ہے کی ضمیر الف لام کی طرف پلٹتی ہے، یعنی وہ چیز کہ جس کے اندر کام واقع ہوا ہو، تو یہ
مفعول فی بنے گا، اور خبر پھر جو ہے سارا کہیں گے مفعول، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر صلہ الف لام صلہ موصول مل کر خبر الرابع مبتدا خبر جملہ اسمیہ بنے گا۔ اس طرح یہ صفت کی فی ہے الف لام کی طرف پلٹتا ہے، ایک الف لام کی طرف پلٹتا ہے، دوسرا یہ کہ فی ہے المفعول سے متعلق ہے، اور ایک اور تیسرا ہے کہ نائب فاعل ہے، فی نائب فاعل مفعولون ہے، کیونکہ مفعولون جس میں مفعول ہے وہ فعل مجہول کی منزلت میں ہوا کرتا ہے، اس لیے نائب فاعل بنے گا اس کا۔ اس طرح یہ ایک دوسری جو چیز ہے وہ هو المسمى ظرفا، اس المسمى میں بھی اسی طریقے کا مسئلہ ہے، لیکن ایک اور اس میں خوبی اور آ گیا، المسمى الف لام موصول، مسمى اس میں مفعول، ضمیر ہوا اس کے اندر مستتر ہے، جو مفعول اول بھی اور نائب فاعل بھی ہے، مفعول اول بھی اور نائب فاعل بھی، ظرفاً مفعول دوم، اس مفعول دوم کو نصب کیا ہے، مفعول اول اس کے اندر ضمیر ہوا ہے جو الف لام المسمى کی طرف پلٹ جو نائب فاعل بھی ہے، اتنا تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر۔ ایزن کو بھی ملاحظہ کریں، ایزن جو ہے وہ ترکیب کے لیے آزا ایزن ہے، آزا رجعہ کے معنی میں، آزا ایزن، آزا ایزن جو ہے آزا تھا، آزا تو حمزہ دوم کو قلب الف کے تو آزا، آزا ایزن، رجع رجوعاً، رجع رجوعاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مطلب جو گزر چکا ہے وہ دوبارہ پلٹ کر کے آ گیا ہے، یہ ایزن کا مطلب ہے۔ یہ دقت نحوی آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایزن میں رجع رجوعاً یعنی وہ مطلب جو گزر چکا ہے وہ دوبارہ پلٹ کر کے آ گیا ہے۔ وهو المسمى ظرفاً ایزن، یہ مفعول فی اس کا نام رکھا گیا ظرف بھی، بھی یعنی کیا؟ بھی کا مطلب کیا؟ وہ مطلب جو پہلے گزر پلٹ کر آ گیا نا، مفعول فی بھی ہے اور ظرف بھی ہے، مفعول فی پلٹ کر کے دوبارہ آ گیا ہے وہ بھی ہے اور ظرف بھی ہے، بھی کا مطلب کیا ہے؟ مفعول فی بھی ہے اور ظرف بھی ہے۔ الظرف فی اصطلاحنا، اصطلاح کا مطلب بھی یاد رکھیں، یہ جو ہے نا گہرائی والی اصطلاحات ہم عرض کر رہے ہیں، اصطلاح صلح سے نکلا ہے، اور صلح کا مطلب یہ کہ علماء نحو نے بیٹھ کر ان کے بزرگوں نے طے کیا ہے چند الفاظ کو اپنے خاص معنی میں جو لغت سے ہٹ کر ہے، لغت سے شباہت تو رکھتا ہے لیکن لغت سے ہٹ کر کے کسی معنی پر صلح کی ہو، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ اس علم کے ماہرین بیٹھ کر کسی معنی پر صلح کریں، اس کا نام اصطلاح ہے۔ الظرف فی اصطلاحنا، نا سے مطلب کیا ہے؟ نحویین، ہمارے اصطلاح یعنی نحویین کی اصطلاح میں ظرف وقت او مکانون، وقت و مکان کو کہتے ہیں کہ ضمن فی، جو وقت و مکان اپنے شکم میں لیے ہوئے فی کے معنی کو بترادن، ایک رائج طریقے پر، رائج طریقہ مطلب کیا؟ خلاف رائج نہ ہو، جیسے وہ ابھی ہم نے بیان کیا تھا دخلت الدار میں فی کو ہٹا کر کے دار کو رکھا گیا ہے، یہ خلاف اضطراد ہے، کیونکہ فی عام طور پر وہاں پر آیا کرتا ہے، جو عام طور پر آیا تو اس کے خلاف آ جائے تو اضطراد کے خلاف کا ہونا کس ازمنن، ازمنن بھی ظرف ہے اور ہونا بھی ظرف ہے، دونوں ظرف ہے، ہونا ظرف مکان ہے اور ازمنن ظرف زمان ہے، دونوں زمان۔ ہونا البتہ مبنی ہونے کی اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ محلاً منصوب ہے، ہونا جو ہے محلاً منصوب ہے،
ظاہر میں مبنی ہونے کے سے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور مبنی جو ہونے کے ساتھ ساتھ آخر میں الف ہے، اور آخر میں جب الف ہو جائے تو اس پر کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تقدیر میں منصوب ہے وہ کس یعنی ٹھہرو، ازمنن کچھ زمانہ، ہونا یعنی یہاں پر کچھ زمانہ ٹھہرو، یہاں پر زمان مکان کا معنی ہوگا، ازمنن یعنی کچھ زمانہ، بخلاف ما لم یتضمنها، بخلاف وہ زمان و مکان جو اپنے اندر فی کو متضمن نہیں کیے ہوئے ہیں، نہ ہو یوم الجمعۃ مبارکون، یوم جمعہ مبارک ہے، تو آپ دیکھیں یوم الجمعہ فی کا معنی نہیں ہے، یعنی یوم جمعہ میں مبارک ہے نہیں ہے، خود یوم جمعہ مبارک ہے، میں کا معنی اس کے اندر نہیں آ رہا ہے، دیکھیں فی اپنے اندر لیے ہوئے نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کیا خود مستقلاً مبتدا بن گیا، یہاں پر ظرف واقع نہیں ہوا، یوم الجمعۃ مبارک ہو، خود یوم جمعہ مبارک ہے، یوم جمعہ میں مبارک ہے یہ معنی نہیں ہے، او تضمنہ بغیر اضطراد، یا فی کو لیے ہوئے ہے لیکن اضطراد کے ساتھ نہیں ہے، غیر اضطراد کے ساتھ، وہو المنصوب علی التوسع، غیر اضطراد کی مثال پیش کریں کہ وہ اس میں زمان یا مکان کہ جو توسع اور وسعت کی بنیاد پر منصوب ہوا ہے وہ فی کے اضطراد کے سے منصوب نہیں ہوا ہے، یعنی وسعت کی بنیاد پر منصوب ہے، یعنی مفعول بہ بن گیا اس وقت، وسعت کی بنیاد پر یعنی مفعول بہ میں وسعت دی گئی، یہاں پر مفعول فی نہیں ہے اصل کا، نہ ہو دخلت الدار، داروں کو مفعول بہ لیں گے، مفعول فی نہیں لیں گے، اگرچہ کہ فی کا معنی اس کے اندر ہے لیکن اضطراد کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اضطراد کے ساتھ تو فی کے ساتھ آتا ہے، دخلت فی الدار یوں کہتے ہیں، فانصبہ بالواقع فیہ، بس آپ نصب کیجئے اس مفعول فی کو بالواقع فیہ، اس چیز کے ذریعے سے جو واقع ہوا کرتا ہے، کام فیہ اس مفعول فی میں، جو کام واقع ہوا کرتا مفعول فی، اچھا کام واقع ہونا بھی تین طریقے سے، یا مصدر کے ذریعے سے کام واقع ہوگا، یا فعل کے ذریعے سے کام واقع ہوگا، یا وصف کے ذریعے سے کام ہوگا، جس میں بھی حدث کا معنی ہے اس حدث کے ذریعے سے کام واقع ہوگا، بالواقع فیہ یعنی وہ مصدر جو واقع ہوتا ہے فیہ اس مفعول فی میں، اور المصدر وہ واقع ہونے والی چیز تین ہے، وہ مصدر بھی ہوتا ہے جو واقع ہوتا ہے اس مفعول فی میں، ومثلہ الفعل والوصف، اور مصدر کی طرح فعل و وصف بھی جو ہے واقع ہوا کرتے ہیں اس مفعول فی میں، مظہراً کان چاہے واقع ہونے والی چیز اس میں ظاہر کے طور پر آ جائے یا فعل ظاہر کے طور پر آ جائے، کما تقدمہ جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ بالکل ظاہر تھا، جیسے مثال پیش کی کہ جس کے اندر ہونا امکس ازمنان، یہاں پر کیا ہے یہ امکس فعل کو ظاہر کیا گیا ہے، ظاہر کی مثال ہے، وَإِلَّا فَانْوِهِ مُقَدَّرًا، وَإِلَّا اگر اس میں ظاہر نہ ہو یا وہ واقع ظاہر نہ ہو تو آپ اس واقع کو مقدر قرار دے دیں، نیت میں لے لیں، نہ ہو فرسخن، یہاں پر کیا ہے سر تو فرسخن، میں نے فرسخ سر کی کس قرینے کے سے، لمن قول کم سرتا، اس شخص کے لیے کہ جو کہتا ہے کہ کم سرتا، جس نے سوال کیا کہ تم نے کتنی سیر کی، تو آپ جواب میں کہیں گے فرسخن، یعنی سر تو فرسخن، قرینے سوالیہ کی وجہ سے فعل کو تقدیر میں رکھا جا سکتا ہے، اور ہم نے پہلے کہا کہ حذف یا جائز ہوا کرتا ہے حذف واجب، حذف جائز میں صرف قرینہ ہی کفایت کرتا ہے، حذف واجب میں قرینے کے علاوہ نائب بھی ہونا ضروری ہے، کل وقت سواء کان مبہما او مختصا قابل ذلک النصب، وقت چاہے مبہم ہو یا چاہے مختص ہو دونوں مفعول فی بننے کی صلاحیت رکھتے ہو، منصوب واقع ہو، کل وقت ہر وقت
سواء كان مبهما أو مختصا. وقت مبہم ہوتا ہے مختص ہو، قابل ذلك النصب، مقابل یہ رکھتا ہے اس نصب کی، مفعول فی والے نصب کی صلاحیت ہے. واستثنى منه في یا واستثنى منه في نکته على مقدمة ابن حاجب، اور ابن حاجب نے اپنے مقدمے میں وقت سے استثناء کیا اپنی کتاب نکت میں جو مقدمے ابن حاجب پر ہے. کس کو استثناء کیا؟ مز و منزو، ان دو کو استثناء کیا. وما، یہ مز و منزو کو استثناء کیا. وما يقبله المکان، اسی طریقے سے وہ چیز جو مکان کو قبول کرتا وہ بھی مفعول فی ہے. الا ان کان مبہم، مگر یہ کہ وہ مکان مبہم ہو تو پھر مفعول فی نہیں ہوگا، مفعول بھی. یعنی افتقر الی غیر، مبہم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مبہم اپنے سمجھانے کے لیے غیر کا محتاج ہوا کرتا ہے. یعنی افتقر یعنی وہ مکان محتاج ہوگا الی غیر ہی، اپنے غیر کی طرف، فی بیان صورت مسمى، مسمى یعنی معین کرنا، اپنے آپ کو معین کرنے کی صورت بیان کرنے میں اپنے غیر کی طرف محتاج ہوگا، اس کو مبہم کہیں گے. محتاج ہوگا اپنے غیر کی طرف، فی بیان صورت مسمى یعنی معین کرنا، اپنے معین کرنے کی صورت کو بیان کرنے میں دوسرے کی طرف محتاج ہوگا، وہ مکان مبہم کہلاتا ہے، وہ مکان مبہم ہے. نہ کل جہات الست، جیسے کہ 6 جہات یہ مبہم ہے. وَهِيَ فَوْقٌ وَتَحْتٌ وَخَلْفٌ وَأَمَامٌ وَيَمِينٌ وَيَسَارٌ. وما اشبہہا، اور وہ چیزیں جو ان جہات ستہ سے شباہت رکھتی ہیں. وجانب وناحیۃ، یہ بھی مبہم ہے. والمقادیر، یہ بھی مبہم کی مثال ہے. کالمیل والفرسخ والبرید، میل اس لیے کہ یہ جو ہے کون سی طرف میل ہے پتہ نہیں، کون سا میل ہے معین نہیں ہے، اس لیے یہ بھی وہ مبہم میں شمار ہے. فرسخ بھی کون سی طرف ہے اور کس جگہ پر ہے وہ نہیں پتہ. برید یعنی یہ 12 میل کس طرف ہے، یہ بھی. فرسخ میں جس طریقے 3 میل ہوا کرتے، برید میں 12 میل ہوا کرتے، لیکن وہ کس طرف ہے، کیا ہے، کون سی جگہ ہے پتہ نہیں ہے. وَإِلَّا إِن كَانَ مِمَّا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ، کہتے ہیں ایک تو مبہم ہے کہ جو مفعول فی نہیں ہوگا، یا وہ کہ جو صیغہ بنائے گا فعلی سے، یہ بھی مبہم کی منزلت میں. او من مادت ہی، ای من مادت ہی یعنی مادہ فعلی سے ہوگا، صیغہ بنائے گا. جیسے کمرما من رما، رما سے مرما بنائے گا، یہ بھی مبہم شمار ہو. یعنی مارنے کی جگہ، تیر مارنے کی جگہ جو ہے وہ معین نہیں کی گئی ہے، کوئی ایک دم مبہم رکھا گیا. تو اس مبہم میں بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے مبہم ہونے کی صورت میں اس کو مفعول فی شمار نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ اس مفعول فی کی جگہ مفعول بہ شمار ہو. وشرط کون ذا مقیسا ای یقع ظرفا لما ای لفعل فی اصلہ الحروف الاصلیۃ معه اجتماع. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر اس کو معین کرنا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح لائیں گے کہ اصلی فعل کے ساتھ اس میں مفعول فی جو مکان کا اس میں مفعول فی بنایا گیا ہے، مکان کا اس میں مفعول فی جو ہے اس کے حروف اور اس عامل کے حروف دونوں ایک جیسے حروف ہونا چاہیے، اصلی حروف ہے. اور شرط جیسے جلست مجلس زید، تو مجلس کے بھی اصلی حروف جلسہ ہے، جلستوں کے بھی حروف جلسہ ہے، دونوں کے حروف ایک جیسے ہونا چاہیے. اور شرط کون ذا مقیسا، اور شرط اس بات کی کہ مفعول فی قانونی ہو جائے، ان یقع ظرفا، قانونی ہو اس بات پر کہ یہ
مکان ظرف واقع ہو. شرط کیا ہے؟ شرط اس بات کی کہ کوئی چیز اس میں مکان واقع ہو. لما ای لفعل فی اصلہ معہ اجتماع، ظرف ہو جائے لما اس فعل کے لیے کہ فی اصلہ معہ اجتماع، کہ اس میں مکان اپنے اصل میں اس فعل کے ساتھ جمع ہو جائے. اصل کے ساتھ جمع ہو جائے نا، اصلی حروف کے اندر جمع ہو جائے. ای فی الحروف الاصلیت معہ اجتماع، یعنی اس میں مکان اپنے اصلی حروف میں اس فعل کے ساتھ جمع ہو جائے. کہ جلست مجلسا زیدین، تو یہاں پر مفعول فی واقع ہوا کیونکہ مبہم نہیں، زید کی طرف اضافہ ہے، اس لیے یہ مکان مبہم نہیں ہے، مکان غیر مبہم ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے مفعول فی واقع ہو. ورمیت مرماہ، میں نے وہ تیر مارا جس جگہ زید کے تیر مارنے کی جگہ تھی. تو زید کے تیر مارنے کی جگہ معین ہے، اس لحاظ سے ہو جائے گا مفعول فی. فإن لم يقع كذلك كان شاذا يسمع، اگر جو ہے یہ شرائط پوری نہ ہو، یعنی وہ ایک جیسے حروف نہ ہوں، یعنی فعل کے حروف اور اس میں مفعول کے حروف ایک جیسے نہ ہوں، کان شاذا، تو یہ مفعول فی واقع ہونا شاذ ہے. شاذ ہے کا مطلب کیا ہے؟ سماع از عرب ہے. یسمع کا مطلب کیا ہے؟ سماع از عرب ہے، شاذ ہے، یعنی قانونی نہیں ہے. قولہم، جیسے عرب لوگ قول ہوا امر مسجر الکلب، وہ امر ہے جو کتے کے ذبح ہونے کی جگہ ہے. تو یہاں پر جو ہے مسجر اس کے زے جیم رے امر کے ساتھ نہیں ملتا ہے، امر کے ساتھ حروف اصلی میں نہیں ملتا ہے. ہوا عبداللہ منات الثریہ، تو عبداللہ اور منات دونوں کے حروف الگ ہے. منات الثریہ یعنی ثریہ و ستارے کا نام ہے، ستارے کا معیار عبداللہ ہے. یہ جو ہے یہ معیار میں تو ٹھیک ہے، مثال صحیح ہے، لیکن سماعی طور پر مفعول فی ہے، وہ قانونی مفعول فی نہیں. ہوا منی مقعد القابلۃ، کہتے ہیں کہ وہ ہم سے، وہ مقعد اور منی دونوں کے حروف الگ الگ ہیں. منی اور مقعد دونوں کے حروف الگ الگ ہیں، اس لیے مفعول فی سماعی ہے. مفعول فی اصلی نہیں ہے، مفعول فی قیاسی نہیں. وہ ہم سے مقعد القابلہ، قابلہ کہتے ہیں اس عورت کو جو بچہ جننے میں مدد کیا کرے، وہ قابلہ کے بیٹھنے کی جگہ والی ہم سے نسبت رکھتا ہے. وہ آدمی ہم سے قابلہ کے بیٹھنے کی جگہ کی نسبت سے ہم سے مناسبت رکھتا ہے، یعنی ہم میں اور اس میں دونوں میں وہ پیدا کرنے کا کام کیا، وہ ایک ہی عورت نے کام انجام دیا ہے. غیر ما ذکر من الامکنۃ لا يقبل الظرفیۃ، اس کے علاوہ باقی مکان وہ ظرفیت کو قبول نہیں کرتے. کالدار والمسجد والسوق والطریق، یہ جو ہے ظرفیات کو قبول نہیں کرتے، اس میں اپنا خود کا عامل کے اعتبار سے اعراب آئے گا، اس میں مفعول فی والا اعراب نہیں آئے گا. صلی اللہ